یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے بیمار شفا پان گے، یسو دے نام تے آزاد۔ خدا اس مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں ناظرین میری طرف سے سلام۔ آج ہم خداوند زندہ خدا سے اس کی آواز کو سنیں تاکہ زندگی بابرکت ہو اور ابدی زندگی یقیناً آپ کی ہو۔ خدا کے یہ زندہ مقدس کلام میں سے پڑھیں گے زبور 107واں 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے ملک اپنی خطاؤں کے سبب سے اور اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں، ان کی چیخ کو ہر طرح کے کھانے سے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ موت کے پھاٹکوں کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں۔ تب وہ اپنی مصیبت میں خداوند سے فریاد کرتے ہیں اور وہ ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنی سروں کو خداوند کے سر جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خداوند تو زندہ ہے، تیرا کلام زندہ ہے اور تو قدرت سے اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے۔ اے خداوند، تیرے کلام کے نزول سے زندگیوں میں راحت، برکت، تازگی، قوت اور شفا آتی ہے۔ تیرا شکر ہو تیرے کلام کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ آج نزول کلام سے یقیناً تو اپنے لوگوں پر اپنی برکت کو نازل کرے گا۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنی علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر سے نہیں بلکہ تیرے روح القدس کی تحریک سے تیری باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گٹھوں تو بڑھے، میں چھپوں تو نظر آئے، اور تیرے کلام سے تمام بندہن ناظرین کی زندگی سے جوڑ جائے۔ اے خدا، میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ زبور 107واں اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ان کی ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے۔ وہ اپنا کلام یعنی خدا اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ بہت سے بیمار جو یہ سوچتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں خدا کے گھر نہیں جا سکتا، میں بیمار ہوں، کلام نہیں سن سکتا، میں بڑا کمزور ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، موت کے قریب ہوں، کلام نہیں سن سکتا۔ لیکن آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کے کلام میں اس قدر قدرت ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے اور بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ بیماریاں اس کے کلام کے نزول سے انسانی بدنوں سے جاتی رہتی ہیں اور انسان شفا پاتا ہے۔ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، بیماری خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو، اور کس قدر دکھ اور مصیبت آپ کی زندگی میں ہے، یا آپ کا مرض لاعلاج ہے، یا ابلیسی قوتوں نے آپ کو گھیرا ہے، خدا کا کلام بڑی قدرت کے ساتھ زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ عزیز ناظرین، مجھے بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف، جسے سکن کینسر تھا اور میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، میں نے خدا کے کلام پر توجہ دی
اور اس نازل کیے ہوئے کلام کو میں نے ریسیو کیا اور میرے بدن سے کینسر جاتا رہا. اور ماہر کینسر کا خیال تھا میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا. اب 58 سال ہے کہ میں زندہ ہوں. اسی کے کلام ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور شفا خدا کے کلام سے ہے. بائبل مقدس میں زبور 147 اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے. اس کا کلام نہایت تیز رو ہے. تیز رو کے معنی تیز سی سے چلتا ہے اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. دنیا کی کوئی دوائی، دنیا کی کوئی میڈیسن اتنی کوئکلی، اتنی تیزی سے انسانی بدن میں کام نہیں کر سکتی شفا کے لیے جس قدر تیزی کے ساتھ خدا کا کلام انسانی زندگی میں کام کرتا ہے. جب آپ اس کلام کو ریسیو کرتے ہیں، آپ اس کلام کو لے لیتے ہیں، آپ اس کلام کے تابع ہو جاتے ہیں، جب اپنی ایگو کو آپ سرنڈر کرتے ہیں، اپنی دل کو سرنڈر کرتے ہیں اور آپ خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، اسی لمحہ آپ کی شفا اور اسی لمحہ خدا کا کلام آپ کو شفا بخشتا ہے. اسی کے خدا شفا دیتا ہے اور وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے. اور اس کا کلام تیز رو ہے. تیزی کے ساتھ وہ اپنے آسمان سے جو اس کا تخت ہے اپنا حکم زمین پر بھیجتا ہے. اسی کے زمین پر وہ آپ سے محبت کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ کے بدن بیمار نہ رہے. وہ چاہتا ہے ذہنی بیماریوں سے آپ نجات پائے. وہ چاہتا ہے دل کا مرض جاتا رہے. وہ چاہتا ہے گردوں کا مرض جاتا رہے. وہ چاہتا ہے آپ کے بدن کا ایک ایک آرگن نارمل ہو جائے. وہ چاہتا ہے کینسر روٹ آؤٹ ہو جائے اور اس کے لیے وہ اپنے کلام کو بھیجتا اور اس کا کلام تیز رو ہے اور وہ تیزی کے ساتھ آپ کی زندگی میں آتا ہے اور اس قدر تیزی کے ساتھ شفا کے لیے کام کرتا ہے کہ ڈاکٹر حیران رہ جائیں گے اس لیے کہ اس کا کلام تیز رو ہے. اور بائبل مقدس میں زبور 147 اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے. وہ ہوا چلاتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے. وہ اپنا کلام نازل کر کے ان کو پگھلا دیتا ہے. جب خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے تو وہ آپ کے بدن میں ان جراثیموں کو جو بیماری کا سبب ہے ان کو پگھلا دیتا ہے، ان کا خاتمہ کر دیتا ہے اور ان تاثیروں کو جو آپ کے بدن میں بیماری کا باعث ہے وہ ان کو پگھلا دیتا ہے. اسی کو اس کا کلام تیز رو ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی، جب عبادت ختم ہوئی اس سے کلام کو سنا اور منڈے کو اس کا آپریشن تھا. سنڈے کے میسج کے بعد اس کا میں نے کلام کو ریسیو کیا اور کلام کو میں نے سنا اور اس کلام کو میں نے لے لیا ہے کہ یسوع ہی میرا شافی ہے. اور اس کے گردوں کا آپریشن تھا، اس کلام کو ریسیو کر لیا اور کہنے لگی کہ بس میرے لیے دعا کرے. اور جب میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں دعا کر رہا تھا تو اس میں ناپاک روحیں بولی. انہوں نے کہا ہمیں تو اس کلام سے آگ لگی اور ہم تو پگھل گئے. اور وہ خاتون آزاد ہو گئی. اب ایسی قوتیں تھی جو گردوں کو خراب کر رہی تھی اور جو کلام اس خاتون نے ریسیو کیا اور اس کا شوہر اس کو چرچ آنے نہیں دیتا. شیطان کی چال تھی کہ وہ کلام جو پگھلا دیتا ہے اب اسی قوتوں کو، شیطان کے منصوبوں کو، بیماریوں کو، جراثیموں کو. اور یہ کلام یہ خاتون نہ لے سکے، لیکن چونکہ اس کا منڈے کا آپریشن تھا تو اس نے اپنے شوہر سے کہا اب میں چرچ جاؤں گی تاکہ میرا آپریشن کامیاب ہو. لیکن اس نے کلام کو سنا اور کلام کو اس نے قبول کیا، اپنے آپ کو تابع کر دیا
اور اس کلام کے سانچے میں ڈال گئے اور 2300 کلام اس کے بدن میں اپنی سی قوتوں کو اس نے پگھلا دیا، اور اس دن سے آج تک بھی اس کا آپریشن نہیں ہوا، وہ تندرست ہے، اس لیے اس نے کلام کو ریسیو کیا۔ اور جو کلام کو لے لیتے ہیں خدا ان کے بدنوں کو تندرستی بخشتا ہے، خدا انہیں شفا دیتا ہے، خدا ان کی زندگی میں معجزات کرتا ہے۔ اور آج میرا ایمان ہے کہ خدا جب آپ اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں گے اور قبول کریں گے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکتوں سے نوازے گا۔ زبور 33واں اور اس کی نامی آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا اور ہو گیا، اس نے حکم دیا اور واقع ہوا۔ خدا کس قدر قدرت اور قوت میں لاسانی ہے، وہ مقتدر اعلیٰ ہے، وہ لاسانی ہے، قوت اور قدرت میں یکتا ہے، کوئی اس کا ہم اثر نہیں، کوئی اس کا ثانی نہیں، اور اس عظیم لاسانی غیر فانی اور ابدیت دینے والے خدا کا کلام زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ فرمائے تو یقیناً ہو جاتا ہے، اس کا فرمان کبھی رک نہیں سکتا۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی پیدائش کی کتاب میں خدا نے کہا روشنی ہو جاؤ، روشنی ہو گئی، اس نے حکم صادر کیا اور اس حکم کی تعمیل ہوئی، اور اس حکم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ جب خدا جو میرا اور آپ کا شافی ہے جب کلام کو نازل کرتا ہے تو شفا آپ کے بدن میں آتی ہے، اور کوئی دنیا کی طاقت، کوئی قوت نہیں جو اس کلام کو پورا ہونے سے روک سکے۔ آپ کی زندگی میں کامل شفا آئے گی، آپ کی زندگی میں اس کے حضور سے برکت آئے گی، اور آپ اس دنیا میں کامل شفا کے ساتھ اس کے جلال کو یقیناً ظاہر کرے گی۔ زبور 148واں اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، یہ سب خداوند کے نام کی حمد کریں، کیونکہ اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے، اس نے حکم دیا اور یہ پیدا ہو گئے۔ جب آپ اس کے حکم سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، نئی پیدائش لے لیتے ہیں، آپ کی زندگی سے وہ تمام لعنتیں، وہ تمام ناراضگیاں، تمام گناہ، تمام تقصیریں، تمام خطائیں آپ کی زندگی سے جاتی رہتی ہیں، اور آپ کامل شفا کے ساتھ فتح مند زندگی رکھتے ہیں۔ ایک خاتون جس کے بدن پر سرخ دھبے اور اسپاٹ بن جاتے تھے، اور اس نے بہت سے اسکن کے اسپیشلسٹ سے دوائیاں لی، لیکن اسے آرام نہیں آیا، اور بہت حکیموں کے پاس گئی لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہ بے اولاد بھی تھی۔ جب ایک دن وہ چرچ میں آئی، چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں، اور میں خدا کا کلام سنا رہا تھا کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے، اور اس کلام کو سنا اور اس سے سوچا آج سے میڈیسن بند، آج سے ڈاکٹر کی ایڈوائس بند۔ میں تو ڈاکٹروں کی ایڈوائس سنتی تھی، ان کی باتیں سنتی تھی کہ یہ کھانا وہ کھانا، لیکن میں نے خدا کی آواز کو نہ کبھی سنا تھا، لیکن آج سے میں بس اس کی آواز سنوں گی اور اس کا کلام مجھے شفا دے گا۔ اور جب وہ خدا کے کلام کے تابع ہو اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہوگی، وہ تائب ہوگی، اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، اور اس سے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کلام سے جو مجھ پر نازل ہوا ہے میں نئے سرے سے پیدا ہو جاؤں، اور وہ تائب ہوئی اور اس نے نئی پیدائش نئی پیدائش کے بعد اس کی زندگی میں بحران چاہتا رہا، اور جب وہ بیپتسمہ لینے لگی پھر سپاٹ بن گئی، اور وہ
وہ پریشان ہے۔ میں نے اس سے کہا اب یہ کبھی بھی اسپاٹ نہیں بنے گی۔ میں نے اس کے لیے دعا کی اور گہرے پانی میں سے بپتسمہ لیا، اور جب باہر آئی تو اسپاٹ ختم تھے، اس لیے کہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو گئی۔ کلام سے جو نئی پیدائش لے لیتے ہیں ان کی زندگی سے لعنتیں، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور وہ اس دنیا میں خدا یسوع کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خداوند زندہ خدا ان کی زندگی میں پھر اپنی برکات کو نازل کرتا ہے۔ زبور 33واں اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ کس قدر قدرت والا ہے کلام کہ نہ صرف شفا بلکہ تخلیق کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے وسیلہ سے تخلیق ہوئی، خلق ہوئے، اور آپ کا مسئلہ تو کوئی خاص بڑا نہیں ہے، وہ آپ کو نئے طور پر بنا سکتا ہے، آپ کو اصل نو بدل سکتا ہے، آپ کو پھر تخلیق کر سکتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سنیں، خدا چاہتا ہے آپ برکت کو حاصل کریں، اور جب آپ اس کے حضور آ کر اس کا کلام سنتے ہیں، اور پھر محض سنتے ہی نہیں بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو خدا کا کلام آپ کی زندگی میں شفا کو نازل کرتا ہے، بیماریاں جاتی رہتی ہیں، پریشانیاں آپ کی زندگی سے دور ہو جاتی ہیں۔ دوسرا سلاطین 20واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں یہ لکھا ہے، لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خدا تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تو خدا کے گھر میں جائے۔ خدا نے کلام کو نازل کیا حزقیہ کے لیے، اور جب خدا نے اپنا کلام نازل کیا تو اپنے کلام سے اسے شفا بخشی، اور اپنا کلام نازل فرما کر اس کی عمر کو دراز کیا۔ دوسرا سلاطین 20واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، اور میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا، اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہی اصول کے ہاتھ سے بچا لوں گا، اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا۔ خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں خدا نے کلام نازل کیا کہ تو 15 برس اور جیے گا، وہ 15 برس اور زندہ رہا۔ خدا اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، شفا دیتا ہے، اور موت کے بندنوں کو بھی توڑ دیتا ہے اور زندگی بخش دیتا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو سنیں، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ حزقیہ نے خدا کے کلام کو سنا، اور جب حزقیہ نے خدا کے کلام کو سنا، اس لیے کہ حزقیہ مرنے کے قریب تھا۔ دوسرا سلاطین 20واں باب پہلی آیت، انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خدا سے یہ دعا کی، اے خدا میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے، اور اس کیا ساتھ ساتھ روئے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے کلام کو سنا، اور اس نے اس کلام کو اپنے دل میں لیا اور رویا ساتھ ساتھ۔ آج جب آپ کلام کو سنتے ہیں اور کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا، بس سنا انسنا کر دیا اور توجہ نہیں دیتے، جب اس نے اس کلام کو سنا، پھر خدا نے کلام نازل کیا
کہ اب تو مرنے کا نہیں بلکہ 15 برس اور جیے گا۔ جب آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں اور آپ کی زندگی میں رد عمل ہوتا ہے، آپ پچھتاتے ہیں اپنے گناہوں پر، خدا آپ کی زندگی سے بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے اپنی زبان سے کہا اور مفلوج شفا پا گیا۔ متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، صوبیدار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پا جائے گا۔ صوبیدار جو خدا کے کلام پر اس قدر ایمان رکھتا ہے کہ اگر یسوع مسیح یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، وہ کلام کی اتھارٹی کو اور کلام کرنے والے کی اتھارٹی کو جانتا ہے، اور اس لیے وہ ایمان رکھتا ہے کہ اگر تو یہاں سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ آج جب آپ اس طرح مسیح کی قدرت اور اس کے کلام کی قدرت کو جان لیتے ہیں تو آپ شفا پاتے ہیں۔ آپ کا مرض کتنا پرانا کیوں نہ ہو، آپ کا مرض لا علاج کیوں نہ ہو، بیماری کتنے عرصے سے کیوں نہ ہو، آپ فی الفور کامل شفا پاتے ہیں۔ اور بائبل مقدس متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بیان کرتی ہے، اور یسوع نے صوبیدار سے کہا، جب جیسا تو نے اعتقاد کیا تیرے لیے ویسا ہی ہو، اور اسی گھڑی خادم نے شفا پائی۔ اسی گھڑی کلام نازل جب ہوا، اسی گھڑی خادم نے شفا پائی، اس لیے کہ ایمان کے ساتھ اسے اس کلام کو قبول کیا۔ اگر آپ اس وقت ایمان کے ساتھ اس کلام کو قبول کرتی ہیں، اگر ایمان کے ساتھ آپ اس کلام کو قبول کرتے ہیں، خدا آج کل بلکہ ابد تک یکساں وہ آج آپ کو بھی اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا بخشے اور آپ کے دکھ کو اور آپ کی بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ متی کی انجیل 9واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، لیکن اس لیے کہ تم جان لو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے۔ اسے محفوظ سے کہا، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ وہ اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح نے کلام نازل کیا، اور یہ مفلوج جسے چارپائی پر لایا گیا، کلام نازل ہوا اور یہ چارپائی کو اٹھا کر اپنے گھر گیا، اس لیے کہ کلام میں قدرت، اور یسوع مسیح نے کلام کیا اور شفا بخشی۔ جب آپ مسیح کے کلام کو سنتے ہیں، آپ کے بدن میں شفا آتی ہے۔ یسوع نے اپنا کلام نازل فرمایا اور مفلوج کو شفا بخشی۔ آج جب آپ اس کے کلام کو سنتے ہیں تو آپ کی زندگی دکھوں اور بیماریوں سے اور مصیبتوں سے نجات پاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل 4واں باب اور اس کی 50ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، جب تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا۔ وہ راستہ ہی میں تھا کہ اس کے نوکر اسے ملے اور کہنے لگے کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے میں اس کی تب اتر گئی۔ بس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا، تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ خود اور اس کا گھرانہ ایمان لائے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ شخص بڑا اصرار کر رہا تھا کہ یسوع میرے ساتھ چل، کیونکہ اس کا بچہ مرنے کو تھا۔ یوحنا کی انجیل 4واں باب 47ویں آیت،
وہ یہ سن کر یسوع یہودیہ سے غلیل میں آ گیا، اس کے پاس گیا اور اس سے درخواست کرنے لگا کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ مرنے کو تھا۔ یسوع نے اس سے کہا جب تک تم نشان اور عجیب کام نہ دیکھو ہرگز ایمان نہ لاؤ۔ بادشاہ کے ملازم نے اسے کہا اے خدا میرے بچہ کے مرنے سے پہلے چل۔ یسوع نے اسے کہا جا تیرا بیٹا جیتا ہے۔ بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام تیز رو ہے، وہ تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ ابھی یسوع وہاں پر ہی ہے لیکن اس کا کلام نازل ہو گیا اور بچہ اسی وقت گھر میں شفا پا گیا۔ بائبل یہ بیان کرتی کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اور مرکز کی انجیل پہلا باب اور اس کی 41ویں اور 42ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع نے کلام نازل کیا اور کوڑی کا کوڑ جاتا رہا، اور یسوع نے کلام نازل کیا مرکز 3 باب 5ویں آیت، تو جس کا ہاتھ سکھا تھا اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ خدا آج آپ کے دکھ کو بھی آپ کی بیماری کو بھی دور کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ زندہ ہے اور وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، اور اگر آپ بیمار ہیں، اگر آپ لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، تو آج زندہ خدا کے قدموں میں آئیں، وہ آپ کو شفا دے گا۔ اور جس کا صوبے دار نے یقین کیا، کلام سنتے تو یقین کرے۔ جب آپ یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں خداوند پر اور اس کے کلام پر، تو یہ کلام مؤثر طور پر آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ اپنے سر کو جھکا لیں، اور جتنے بیمار ہیں یا بدرو گرفتہ ہیں یا کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ خدا آج انہیں شفا دینا چاہتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق مالک، اے قدوس ستا خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر ان کو شفا بخشتا ہے۔ آج اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیاں جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے ساتھ کھڑے ہیں، اس زکائی کی طرح جو جس نے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اے خدا تو نے اس کے گناہوں کو بھی معاف کیا اور اسے نجات بخش دی۔ آج تیرے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے تیرے حضور آ کر تیرے کلام کے تابع ہو کر اپنے گناہ سے کنارہ کشی کی ہے، اے خدا جس طرح اس کوڑی کو تو نے چھوا اور اس کا کوڑ جاتا رہا، آج اے خدا اپنی قدرت سے ایک ایک کے بدن کو تندرستی بخش۔ اور میرا ایمان ہے کہ صوبے دار نے ایمان رکھا، اگرچہ اس کا بیٹا گھر پر تھا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ شفا پا گیا، اسی کے تیرا کلام تیز رو ہے۔ اس سے بیشتر کہ صوبے دار گھر پہنچا، کلام پہلے پہنچا، اور اس تیز رو کلام نے اپنی قدرت سے اس بچے کی زندگی میں کام کیا اور اسے موت سے رہائی بخشی۔ آج ان بدنوں سے بیماریاں جاتی ہیں، ذہنی بیماریاں دور ہو، دل کا مرض دور ہو جائے، بینائی بحال ہو جائے، اور گردے نارمل ہو جائیں، پتھریاں ڈسالو ہو جائیں، اور سر سے لے کے پاؤں کے تلوے تک یہ بدن آزاد ہو چکے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ تو نے جادوگروں کے علم کو جلا کر بسم کر دیا اور انہیں کامل شفا دے دی ہے۔ خدا کے بیٹے یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے